دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دوپہر کے وقت تھکاوٹ یا پھر سستی وغیرہ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ہم سب اکثر ان گرمیوں کے لمبے لمبے دنوں میں چائے پی کر، کافی پی کر یا پھر انرجی ڈرنکس کا استعمال کر کے اپنی تھکاوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن دوستو اگر دیکھا جائے تو اس کا حل وہی ہے جس سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی نیند۔ اور دوستو اگر سچ پوچھا جائے تو اس وقت کی تھوڑی دیر کی نیند دماغ اور جسم کو تر و تازہ رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ دوستو نیند کے 4 مراحل ہوتے ہیں۔ جو پہلی 2 حالتیں ہوتی ہیں انہیں آپ ہلکی نیند یا پھر کچی نیند کہہ سکتے ہیں، جبکہ تیسرے مرحلے میں آپ گہری نیند میں داخل ہو جاتے ہیں، اور آخری مرحلے کو ریپڈ آئی موومنٹ یعنی REM بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں خواب وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو سونے کے فوائد کا تعلق اس دورانیے سے ہے جتنا وقت آپ سو کر گزارتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں لوگ آہستہ آہستہ نیند میں جانے لگتے ہیں، آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس دوران کسی بھی قسم کی کوئی حرکت ہو اور آپ بیدار ہو جائیں تو آپ کو اکثر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو نیند آئی ہی نہیں ہے۔ اور اس دوران لوگوں کے جملے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بیل بجی اور میری نیند خراب ہو گئی، یا پھر مجھے بچوں کے شور کی وجہ سے نیند آئی ہی نہیں۔ لیکن اگر پہلے مرحلے کے بعد آپ دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں تو اس وقت دماغ بیرونی محرکات کو آہستہ آہستہ نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باہر جو بھی چل رہا ہوتا ہے اب آپ کے دماغ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ آپ کی میموری کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ اس نئی معلومات پر آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ نے اس دن میں سیکھی ہوتی ہے۔ یہ دورانیہ تقریباً 30 منٹ تک رہتا ہے۔ اس دوران اگر آپ جاگ بھی جاتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کے لیے اس دوران اتنا کچھ کر چکا ہوتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق اتنی نیند کے بعد پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تھکاوٹ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، میموری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، عملی کام کرنے میں اضافہ ہوتا ہے۔ 30 منٹ تک سونے کے بعد اگر آپ سٹیج 3 میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ دوپہر کے وقت آپ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، لیکن رات کے وقت آپ کو گہری نیند میں یعنی چوتھے مرحلے میں داخل ہونا چاہیے اور آپ کو گہری نیند کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد جاگنے پر آپ کو عجیب سا محسوس ہوگا۔ اس حالت کو سلیپ انرشیا بھی کہتے ہیں۔ دراصل آپ سو رہے تھے اور آپ کا جسم مزید گہری نیند میں جا رہا تھا اور وہ آپ کو نیند کی حالت میں ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن کسی نے مخل ہو کر آپ کو نیند سے جگا دیا۔ اس وقت واپس سونے کی خواہش بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اب انرشیا کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے۔ انرشیا کے خلاف سے مراد یہ کہ آپ کا جسم آپ کو نیند میں اور مزید گہری نیند کی طرف لے کر جا رہا تھا، لیکن نیند سے جاگنے کی وجہ سے آپ کا مومنٹم خراب ہو گیا۔ اس وقت آپ اداسی محسوس کریں گے اور آپ کے کام کرنے کی صلاحیت تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت آپ کی تھکاوٹ اور سستی وغیرہ ختم ہو جائے اور آپ میں مزید توانائی آ جائے اور آپ خود کو تر و تازہ محسوس کریں تو ہمیشہ 20 سے 25 منٹ تک سونے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دوپہر کے وقت 30 منٹ سے زیادہ کبھی نہیں سونا چاہیے۔ دوستو جیسے جیسے کیلولا کے مزید فوائد واضح ہوتے جا رہے ہیں، جاپان میں بہت سے نیپ سیلون کھل گئے ہیں جہاں ڈبل شفٹ میں یا پھر کام کرنے والے لوگ اپنی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے دوپہر کے کھانے کے بعد مختصر دورانیے کے لیے لیٹتے ہیں، اور جاپان میں ایسی کمپنیاں بھی ہیں جن میں ڈبل شفٹ کام کرنے والے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ سوتے ہیں۔ امید ہے دوستو آج کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔